السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں گنجر بہان اور بیگم کے جانے کے بعد عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ باہر سے بیگم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی خادمہ اس کے پاس آ کر ایک چٹھی دیتے ہوئے کہتی ہے یہ ایک تاجر دے کر گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ چٹھی پڑھنے کے بعد بیگم کہتی ہے وہ اپنے سائے میں بھی غدار تلاش کر رہا ہے اور تم مجھے ملنے کا پیغام بھیج رہے ہو، میں جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، میرا گھوڑا تیار کرو۔ خیمے میں اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ نے دیوان میں کہا کہ آپ کو ان پر اعتماد ہے، آپ نے یہ ان کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا؟ ہاں حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، ریاست کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بیگم بہان یا گنجر ان میں سے ایک نے ہمارے ساتھ اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، وہ خبیث کون ہے؟ ہم ثبوت تلاش کریں گے اور انہیں سزا دیں گے۔ برہان جیرکتائی تم دونوں ہر وقت ان پہ نگاہ رکھو گے، تم مجھے ان کے ہر قدم کے بارے میں بتاؤ گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خیمے سے نکل جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر برہان کہتا ہے وہ گیدڑ جو دیوان میں رہ کر ریاست کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اس کا جلدی پتہ چل جائے گا بھائی۔ تو جیرکتائی کہتا ہے دیوان میں غدار بیگم خاتون ہے، مجھے اس کا یقین ہے۔ جواباً برہان کہتا ہے انہوں نے بار بار غلطیاں کی ہیں، میرے ذہن میں بھی انہی کا نام ہے، اسی لمحے وہ بیگم کو قبیلے سے جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ خیمے میں عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں اورحان ہم اس گھونسلے کو تلاش کریں گے جہاں صوفیہ کے سپاہی چھپے ہوئے ہیں، جو فولاد کافروں کو بیچ رہا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ خود ایک ترک ریاست کی نمائندگی کرنے والا کراسے صاحب ہے۔ جہاں وہ خیانت دے گا ہم اسے پکڑ لیں گے، ہم اسے اس فولاد سے ماریں گے جو وہ کافروں کو بیچتا ہے۔ رات کے وقت بیگم جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، برہان اور جیرکتائی بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے یہ سچائی سے پردہ اٹھنے کا لمحہ ہے۔ بیگم کی عماس کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اتر جاتی ہے، اسی لمحے سردار کراسے وہاں آتا ہے جسے دیکھ کر جیرکتائی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے خبیث غدار۔ تو برہان کہتا ہے ہم ہمیشہ مشکلات میں پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر غدار موجود ہیں بھائی، سزا بہت سخت ہوگی۔ سردار کراسے بیگم کو خوش آمدید کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کراسے بے خوش آمدید نہ کہیں، میرے پاس آپ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آپ نے کیوں بلایا؟ تو کراسے کہتا ہے میں آپ کو آگ کے شعلوں سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اسی لیے مدعو کیا تھا۔ تو بیگم کہتی ہے میں نے اب تک اپنے طور پر ہر انتظام خود کیا ہے، اس لیے مجھے کسی سے بھی مدد کی امید نہیں، آئندہ مجھ سے رابطہ مت کیجیے گا۔ ہاں آپ نے مجھ سے وفاداری کا عہد کرنے کو کہا تھا، اب سکے اور تحائف بھیجتے رہے لیکن اب یہ بہت ہو گیا۔ پھر اس کا ہار نکالتے ہوئے کہتی ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنی وفاداری پیش کروں تب یہ ہار پہن لوں، لیکن میں اپنی وفاداری کو ہرگز پیش نہیں کروں گی، دوبارہ ایسی پیشکش لے کر میرے پاس مت آئیے گا۔ تو کراسے کہتا ہے مجھے آپ کی جان کی فکر ہے بیگم، آپ غلط طرف ہیں لیکن یہ آپ کی پسند ہے، ہار کو تحفے کے طور پر رکھیں، میں آپ کو سمجھتا ہوں، محفوظ رہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم چلی جاتی ہے۔ کائی کے بارے میں بالا خاتون خود کو سنوارتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب سب لوگ نہر میں حلیمہ کو ڈھونڈ رہے تھے، الجن اس کا جوتا اٹھائے رو رہی تھی، اس لمحے بالا خاتون وہاں پہنچی تھی اور یہ ہلچل دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھوڑے سے اتر کر تیزی سے الجن کے پاس آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا الجن یہاں کیا ہوا ہے؟ تو الجن نے حلیمہ کا جوتا دیتے ہوئے کہا تھا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ بالا خاتون نے چلاتے ہوئے پوچھا تھا حلیمہ کہاں ہے؟ الجن حلیمہ کہاں ہے؟ تو الجن نے روتے ہوئے کہا تھا وہ ندی میں گر گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون ندی میں اتر گئی تھی، انہیں دوسرا جوتا بھی ملا تھا، جوتا اٹھا کر وہ بہت روئی تھی۔ اس خیال کے بعد بالا خاتون صندوق میں سے حلیمہ کے کپڑے نکال لیتی ہیں اور انہیں چومتے ہوئے رونے لگ جاتی ہیں۔ اس لمحے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں، عثمان صاحب کے آنے پر بالا خاتون ایک دم سے کپڑے چھپا لیتی ہیں۔ عثمان صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں بالا کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا زخم پھر کھل گیا، تمہارا دل درد کر رہا ہے نا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا عثمان، اس لیے میں گونچا کے دکھ کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا غم ختم ہو جائے گا۔ عثمان صاحب انہیں سینے سے لگاتے ہوئے کہتے ہیں اندر ہی اندر مت رو بالا، یہاں تم جتنا چاہو رو سکتی ہو، تم نے پھر سے وہی خواب دیکھا؟ ہاں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے میں نے حلیمہ کو دوبارہ دیکھا، وہ بڑی ہو گئی ہے اپنے ریشمی لمبے بالوں کے ساتھ، میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن میں وقت پر نہیں پہنچ سکی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کی آنکھیں بالکل تمہاری طرح ہیں، اس کے بال بالکل تمہارے جیسے لمبے ہیں، وہ بالکل اپنی ماں کا عکس ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے عثمان صوفیہ نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں ایسا راز بتاؤں گی کہ تم مجھ سے جینے کی بھیک مانگو گی۔ عثمان صوفیہ ہمیں اچھے سے جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ عثمان صاحب سوچتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے وہ راز جو ہمیں اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر پوئینہ دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے میرے خدا میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے خاندان اور بچپن کو تباہ کرنے والے ان شریر ترکوں سے مجھے انتقام لینے دے، مجھے عثمان بالا ان کے بچوں اور سب کو مارنے کی طاقت عطا فرما، میری تکلیف فقط اسی طرح دور ہو سکتی ہے، میرے اندر کا یہ بڑا زخم صرف اسی طرح بھرے گا جس سے خون رستا رہتا ہے۔ ادھر گنجر کہتا ہے معلومات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ کراسے صاحب نے اپنے ہی شکار کے دوران عثمان کو شکار بنایا، کون جانتا ہے کہ جب اسے عثمان کے نئے فیصلوں کا علم ہوا تو وہ اس کے ساتھ
ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیر کمان لے کر خیمے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں جیرکتائی اور بران قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب کے خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اجازت لے کر وہ دونوں خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور جیرکتائی کہتا ہے حضور بیگم خاتون کراسے صاحب سے ملنے گئی ہیں۔ بران کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو ایسا ہے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو جیرکتائی کہتا ہے وہ اب راستے میں ہے، جلد پہنچ جائیں گی۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں انہوں نے کیا بات کی؟ تو بران کہتا ہے یہی بنیادی تشویش ہے۔ ادھر بیگم اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہے جسے دیکھ کر یوسف پوچھتا ہے آپ کہاں تھی؟ آپ بغیر کسی کو بتائے چلی گئی؟ بیگم کہتی ہے خیر تو ہے، اب تم اپنی بہن سے سوال کر رہے ہو۔ یوسف کہتا ہے کم سے کم آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس پر بیگم کہتی ہے اگر تمہارا جاننا ضروری ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتی۔ اس لیے میں آئیکوت خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ بیگم کھڑے ہو کر پوچھتی ہے آئیکوت یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو آئیکوت کہتا ہے ہم یہاں عثمان صاحب کے حکم کے ساتھ ہیں بیگم خاتون، ریاست اور عثمان صاحب کے ساتھ آپ کی غداری بے نقاب ہو چکی ہے، یہ سزا کا وقت ہے، بہنوں سپاہیوں انہیں لے جاؤ۔ تو یوسف کہتا ہے آئیکوت آپ غلط کر رہے ہیں۔ جواب میں آئیکوت کہتا ہے یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، مشکلات پیدا نہ کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین اور سپاہیوں نے لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر سردار گنجر اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے اور سپاہی سے کہتا ہے دھند چھائی ہوئی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور بغیر کسی شبے کے جلد واپس آ جائیں گے۔ توران چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو گنجر بے؟ اس لیے میں قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں۔ مرکزی خیمے کے سامنے کھڑا بران بلند آواز سے کہتا ہے اے لوگو یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں۔ یہ سن کر گنجر کہتا ہے ہم جلدی جان لیں گے کہ یہ خیر ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پلٹ جاتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیحان ہزال سے کہتا ہے ظاہر ہے رات کی اس آخری پہر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بران کی آواز کے ساتھ ہی عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور سیڑھیاں اترتے ہوئے سب کے بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اے لوگو میرے گھر والوں، میرے صدران اور میری بہنوں، ہم ایک عرصے سے دیوان اور قبیلے میں غدار کی تلاش میں تھے اور اب ہم جانتے ہیں کہ غدار کون ہے۔ وہ غدار جو ہم سے لگتا ہے لیکن دشمن کو ہمارے راز بتاتا ہے اور میری پیٹھ پیچھے کراسے صاحب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ بیگم خاتون ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ سردار گنجر خوش ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب کے اشارے پر آئیکوت بیگم اور یوسف کو لے کر آتا ہے اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں بیگم خاتون پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ بیگم کہتی ہے عثمان صاحب میں، تو عثمان صاحب کہتے ہیں خواتین اس کے کپڑوں کی تلاشی لو۔ تلاشی کے دوران خواتین کو ہار ملتا ہے جو وہ عثمان صاحب کو دیتی ہیں۔ ہار دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں موتیوں کا ہار، یہ واقعی کراسے صاحب کی پسند کے عین مطابق ہے۔ گنجر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا کراسے صاحب نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے؟ تو بیگم کہتی ہے جی ہاں عثمان صاحب۔ یوسف کہتا ہے میری بہن آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی عثمان صاحب، اسے صفائی کا موقع دیں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، جیرکتائی اور بران نے بیگم کے متعلق سب کچھ دیکھا اور سنا ہے۔ غداری کا ثبوت یہ موتیوں کا ہار ہے جسے کراسے صاحب نے تحفے میں دیا ہے۔ بیگم کچھ کہنے لگتی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں غداری کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی، تم مقدمے کا سامنا کرو گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ یوسف بے ہم تحقیقات کریں گے کہ آیا آپ بھی ملوث ہیں یا نہیں۔ جب تک بیگم خاتون کا مقدمہ نہیں چل جاتا آپ قبیلے میں زیر نگرانی رہیں گے اور بیگم خاتون زندان میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین بیگم کو لے جاتی ہیں اور عثمان صاحب خیمے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔